اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محلے میں ایک موچی رہتا تھا جو نہایت رنگین طبع اور خوش مزاج تھا۔ اس کا معمول تھا کہ دن بھر محنت مزدوری کرتا، شام کو بازار جا کر گوشت اور شراب مول لاتا، کچھ رات گئے دوست و احباب جمع ہوتے، خود شیخ پر کباب لگاتا، خود کھاتا، یاروں کو کھلاتا، خوب شراب کا دور چلتا اور مزے میں آ کر شعر گاتا۔ لوگوں نے مجھ کو ہاتھ سے کھو دیا اور کیسے بڑے شخص کو کھویا جو لڑائی اور رخنہ بندی کے دن کام آتا۔ امام صاحب ذکر و شغل کی وجہ سے رات کو بہت کم سوتے تھے۔ رات کو اس کی نغمہ سنجیاں سنتے اور کچھ تعرض نہ کرتے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ شہر کا کوتوال ادھر آ نکلا اور اس کو گرفتار کر کے لے گیا اور قید خانے میں بھیج دیا۔ صبح کو امام صاحب نے دوستوں سے تذکرہ کیا کہ گزشتہ رات ہمارے ہمسائے کی آواز نہیں آئی، نہ معلوم کیا وجہ ہوئی۔ لوگوں نے رات کا تمام ماجرا بیان کر دیا کہ وہ غریب تو قید خانے میں ہے۔ آپ نے اسی وقت سواری طلب کی اور دربار کے کپڑے پہن کر کردارالامارات کی طرف روانہ ہو گئے۔ کوفے کے گورنر کو لوگوں نے اطلاع دی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اس نے یہ سنتے ہی آپ کے استقبال کے لیے اپنے درباریوں کو بھیجا۔ جب آپ کی سواری نزدیک آئی تو گورنر خود بھی تعظیم کے لیے اٹھا اور نہایت ادب و احترام سے لا کر بٹھایا اور عرض کیا، آپ نے کیوں تکلیف فرمائی، مجھ کو بلا بھیجتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا، ہمارے محلے میں ایک موچی رہتا تھا، کوتوال نے اس کو گرفتار کر لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ رہا کر دیا جائے۔ گورنر نے اسی وقت حکم بھیجا اور وہ رہا کر دیا گیا۔ امام صاحب جیسے گورنر سے رخصت ہو کر چلے تو وہ موچی بھی ہم رکب ہو گیا۔ امام صاحب نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا ہم نے تم کو ضائع تو نہیں کیا؟ اس نے عرض کیا، نہیں، آپ نے حق ہمسائیگی خوب ادا کیا۔ امام صاحب کی اس خلق و مروت کا اس کے دل پر یہ اثر ہوا کہ اس نے عیش پرستی سے توبہ کی اور امام صاحب کے حلقۂ درس میں بیٹھنے لگا۔ رفتہ رفتہ علم فقہ میں مہارت حاصل کی اور فقیہ کے لقب سے ممتاز ہوا۔ حیوۃ الحیوان، صفحہ نمبر 118۔ حضرت شفیق فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام اعظم کے ساتھ جا رہا تھا کہ ایک شخص نے آپ کو دیکھا اور چھپ گیا اور دوسرا راستہ اختیار کیا۔ آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے اسے پکارا، وہ آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں اپنی راہ سے بے راہ ہو کر چلے؟ اس نے کہا، میں آپ کا مقروض ہوں، 10,000 درہم میں نے آپ کو دینے ہیں، جس کو کافی عرصہ گزر چکا ہے، میں تنگ دست ہوں، آپ سے شرماتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، میری وجہ سے تمہاری یہ حالت ہے، جاؤ، میں نے 100 روپیہ تم کو بخش دیا اور میں اپنے آپ کو اپنے نفس پر گواہ کیا، اب آئندہ مجھ سے نہ چھپنا، اور جو خوف تمہارے دل میں میری وجہ سے پیدا ہوا مجھے معاف کر دو۔ جواہر البیان، صفحہ نمبر 74۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔